الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کی پہلی آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: آپ فرمائیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے حصے میں جنات کی تشریح کی گئی، اس کے لفظ کی تشریح کی گئی، یعنی وہ چیز جو پوشیدہ ہے اور یہ مخلوق ہے، اس میں روح ہوتی ہے۔ بعض جو دین کے علم رکھنے والے ہیں وہ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنات کے بارے میں جو قصے اور واقعات زبان عام ہیں، عوام کے دلوں میں ذہنوں میں ایک خیال ہے قصوں کی شکل میں، یہ سب توہمات کی گلوکاری ہے۔ قرآن کریم میں جن کا لفظ ذکر جو ہوا ہے، ان کے نزدیک اس سے مراد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے گروہوں کو ہی جن کہا گیا ہے۔ وہ انسان جو جنگلوں میں، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں بستے ہیں، دوسرے لوگوں سے یہ الگ تھلگ ویرانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ عام آدمیوں کی جو آبادی ہے، جو عام آبادیاں ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے عام آبادی کو، اور نگاہوں سے چونکہ شہروں سے یہ دور ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اوجھل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا گیا ہے۔ عقلاً تو یہ بات ہے کہ یہ پوشیدہ ہیں، ظاہری بات ہمیں نظر نہیں آ رہے، دور جو ہیں پوشیدہ ہیں، تو اور یہی ان کا لغوی مفہوم بتاتے ہیں۔ یا جنات سے وہ کہتے ہیں وہ انسان مراد ہیں جو کھل کر قرآن کریم سننے کی جرت نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورت میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ چھپ کر جنہوں نے قرآن کریم سنا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم اس کا جو تصفیہ ہے، فیصلہ ہے، وہ قرآن کریم کو ہی ہم اپنا فیصلہ کرنے والا یعنی حکم تسلیم کریں۔ اگر یہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلے کہ جن انسانوں کے ہی بعض گروہ ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے کہ جن واقعی انسانوں کے گروہ ہیں۔ اور اگر قرآن کریم کی متعدد آیات ان کے علیحدہ مخلوق ہونے کی شہادت دیں، تو پھر بھی ہمیں انکار کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ قرآن کریم میں عزیزان گرامی قدر جنات کا جو لفظ ہے وہ کئی بار آیا ہے، ایک بار نہیں آیا، کئی بار آیا، بار بار آیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان مقامات کا مطالعہ کرے تو حقیقت خود بخود روز روشن کی طرح اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں سورہ الرحمن کی یہ آیتیں پڑھیں، جس میں اللہ کریم فرماتا ہے: خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ آیت نمبر جو سورہ الرحمن کی 14 اور 15 ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے
کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کی. ٹھیک ہے، ایسے کریں جیسے برتن کچی مٹی کا ہے، اس کو ایسے کریں تو آواز آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے تخلیق کیا گیا، خشک مٹی جو ہے. اور فرمایا آگے جو اگلی آیت ہے 15 نمبر، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا. یہ آگ ہر گھر میں ہوتی ہے، لکڑی کی ہے، سوئی گیس ہے، دوسری گیس ہے، کسی طرح بھی آگ ہے، کوئلے کی ہے. تو ہر شخص مٹی اور کوئلے میں فرق یا آگ میں فرق کر سکتا ہے. آگ میں اور مٹی میں ہر شخص کو فرق کا پتہ ہے. اب اگر جن نوع انسانی کے بعض افراد ہی ہوتے، جیسا کہ کچھ متشدد لوگوں نے کہا ہے، تو ان کی یقیناً تخلیق بھی مٹی سے ہوتی. حالانکہ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ جنات کی پیدائش آگ سے، شعلے سے ہوئی ہے، آگ کے شعلے سے ہوئی جس میں دھواں نہیں ہے. یہ کئی جگہ آگے آئے گا بھی. یعنی دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے. جن آگ کی تخلیق ہے اور انسان مٹی کی تخلیق ہے. تو پھر جنات کو انسان کی ہی قسم کہنا یا نوع انسانی کے افراد کہنا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو قرآن کریم نے جو فرمایا ہے اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے، کہیں انکار نہ ہو جائے. اس چیز کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے. جنوں انس کی تخلیق کی غرض و غایت بھی پھر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جسے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اب جن کوئی علیحدہ انسانوں سے چیز نہ ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وہ سے علیحدہ کی، یعنی دو ہی مخلوق ہیں. انسانوں کے کسی مخصوص گروہ کا نام ہوتا تو پھر یہاں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، دونوں جن اور انسان کو ہم نے تخلیق کیا، کس لیے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ صرف ہماری عبادت کریں. ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ تو جنگلوں میں ہے تو اس لیے جن ہے، اور یہ شہروں میں ہے، یہ گاؤں میں ہے تو اس لیے انسان ہے. پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں میں کیا کوئی علیحدہ تذکرہ نہیں ہے یہاں. تو یہ معلوم مناسب کسی طرح بھی نہیں ہوتا یہ جو کہ بھئی جن جو ہے انسانوں ہی کی نسل ہے، ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ یہ میں نے دو مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے. قرآن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہوئی. انسان سے جنات کی تخلیق بہت پہلے ہوئی. شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں راندہ درگاہ بن گیا. اس کے بارے میں ارشاد کریم ہے اللہ تعالیٰ کا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو عزیزان گرامی قدر، تو جو جن و انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، یہ غلط بات ہو گئی نا. ادھر مٹی سے پھر انسان کو تخلیق کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو الگ تخلیق ہو گئی. ان کی اولاد کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان جنوں کی اولاد ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جن جو قرآن نے کہا ہے کان من الجنی، کہ کانا سے مراد یہ شیطان کی بات ہے، کان من الجنی کہ شیطان جنوں میں سے تھا، ان امر ربی ہی، اور ففاسا کا ان امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو جب شیطان سے پوچھا گیا کہ اے شیطان تو نے آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا، میں نے تو اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا تھا، تو ما منع کا یہ لفظ اس طرح کے قرآن کریم کے ہیں، انتا شدہ لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، انتا شدہ کہ تو اس کو سجدہ کرے، کس نے چیز تو سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے.
انا خلقتہ من النار، اور مجھے آگ سے تخلیق کیا گیا ہے. یہ شیطان کہہ رہا ہے، کئی دفعہ ہے یہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کی تخلیق الگ ہے. جنات کی اور بھی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانی نسل کے افراد نہیں ہیں، بلکہ الگ جدا جدا مخلوق ہیں. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ترجمہ کیا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے اب یہ معلوم کیا کہ جن روحانی مخلوق ہے. ان میں آگے جیسے صورت میں آئے گا مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فرقے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، طاقتور ترین بھی ہے. تو یہ ان کی تخلیق بھی الگ ہے اور یہ ٹوٹلی انسانوں سے الگ ہے، الگ مخلوق ہیں. اس کے وجود کا انکار کرنا چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ کوئی قرآن فہمی نہیں ہے بلکہ لا علمی اور جہالت ہے کہ بے شمار قرآن کریم کی آیات کی موجودگی میں جو جنوں کی موجودگی یا الگ قسم کی دلیل دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، پھر نہ ماننا، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان الگ ہیں، جن الگ ہیں. اب انشاءاللہ سورۃ جن کا میں اگلے کلپ میں جو ہے اس کا آغاز کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.